ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے کہا ابو ہریرہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا، فارسی لڑکے اسے اپنے جی میں دل ہی دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دی ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد یعنی تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اور عظمت اور بزرگی صرف میرے لیے ہے، اور میرے بندے کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر سورت کی آخری آیات تک ہیں، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2953، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے کہا یہ عدی بن حاتم ہیں۔ میں آپ کے پاس بغیر کسی امان اور بغیر کسی تحریر کے آیا تھا۔ جب مجھے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اس سے پہلے فرما چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ عدی کہتے ہیں آپ مجھے لے کر کھڑے ہوئے، اسی اثنا میں ایک عورت ایک بچے کے ساتھ آپ سے ملنے آ گئی۔ ان دونوں نے عرض کیا ہمیں آپ سے ایک ضرورت ہے۔ آپ ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی ضرورت پوری فرما دی۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لیے اپنے گھر آ گئے۔ ایک بچی نے آپ کے لیے ایک گدا بچھا دیا جس پر آپ بیٹھ گئے، اور میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا بتاؤ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کچھ دیر باتیں کیں، پھر فرمایا اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہود پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے اور نصارا گمراہ ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو مسلمان ہونے کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ پھر آپ نے میرے لیے حکم فرمایا تو میں ایک انصاری صحابی کے یہاں بطور مہمان ٹھہرا دیا گیا۔ پھر میں دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح و شام آپ کے پاس حاضر ہونے لگا۔ ایک شام میں آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ لوگ چیتے کے سی دھاری دار گرم کپڑے پہنے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے آنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر
تقریر فرمائی اور لوگوں کو ان پر خرچ کرنے کے لیے ابھارا، آپ نے فرمایا صدقہ دو، اگرچہ 1 سا ہو، اگرچہ آدھا سا ہو، اگرچہ 1 مٹھی ہو، اگرچہ 1 مٹھی سے بھی کم ہو، جس کے ذریعے سے تم میں کا کوئی بھی اپنے آپ کو جہنم کی گرمی یا جہنم سے بچا سکتا ہے، تم صدقہ دو، چاہے 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے ہر کوئی اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اللہ اس سے وہی بات کہنے والا ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ پوچھے گا کیا ہم نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائیں؟ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ پھر کہے گا کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد نہ دی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، تو نے ہمیں مال و اولاد سے نوازا۔ پھر وہ کہے گا وہ سب کچھ کہاں ہے جو تم نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے آگے بھیجا ہے؟ یہ سن کر وہ اپنے آگے، اپنے پیچھے، اپنے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھے گا، لیکن ایسی کوئی چیز نہ پائے گا جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا سکے۔ اس لیے تم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو جہنم کی گرمی سے بچانے کی کوشش و تدبیر کرنی چاہیے۔ 1 کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ کرے، اور اگر یہ بھی نامیسر ہو تو اچھی و بھلی بات کہہ کر ہی اپنے کو جہنم کی گرمی سے بچائے۔ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور تمہیں دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے کہ 1 ہودج سوار عورت تنہا یثرب سے ہیرا تک یا اس سے بھی لمبا سفر کرے گی اور اسے اپنی سواری کے چوری ہو جانے تک کا ڈر نہ ہوگا۔ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں سوچنے لگا کہ قبیلہ بنی طے کے چور کہاں چلے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2954، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے 1 مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا، اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج و گرم مزاج، بد باطن و پاک طینت لوگ پیدا ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2955، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ وادخلوا الباب سجدا اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا کے بارے میں فرمایا، بنی اسرائیل کھسکتے ہوئے داخل ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2956، یہ حدیث صحیح ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انتہائی اندھیری رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ کوئی نہ جان سکا کہ قبلہ کدھر ہے، چنانچہ جو جس رخ پر تھا اس نے اسی رخ پر نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو اس وقت یہ آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کا منہ ہے، نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2957، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آتے ہوئے نفل نماز اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ اونٹنی جدھر بھی چاہتی منہ پھیرتی۔ ابن عمر نے پھر یہ آیت
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مغرب و مشرق ہیں، پڑھی۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ آیت اسی تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2958، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ تو آیت وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2960، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے کے سلسلے میں فرمایا، وسطا سے مراد عدل ہے یعنی انصاف پسند۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2961، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کی خواہش یہی تھی کہ قبلہ کعبے کی طرف کر دیا جائے، تو اللہ نے آپ کی اس خواہش کے مطابق حکم فرمایا، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب سے پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ پھر آپ کعبے کی طرف پھیر دیے گئے اور آپ یہی چاہتے تھے۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ نماز عصر پڑھی، پھر وہ کچھ انصاری لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ اس شخص نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگ حالت رکوع ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2962، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ گزر گئے۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2964، یہ حدیث صحیح ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرے، اور میں خود اپنے لیے ان کے درمیان طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں پاتا۔ تو عائشہ نے کہا، اے میرے بھانجے، تم نے بری بات کہہ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ ہاں، ایسا زمانہ جاہلیت میں تھا کہ جو لوگ
منات بت کے نام پر جو مشلل میں تھا احرام باندھتے تھے وہ صفا و مروہ کے درمیان طواف نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے جو حج بیت اللہ یا عمرہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں یعنی صفا و مروہ کا طواف کرے۔ اگر بات اس طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو آیت اس طرح ہوتی، یعنی اس پر صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری کہتے ہیں میں نے اس بات کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے کیا تو انہیں یہ بات بڑی پسند آئی، کہا یہ ہے علم و دانائی کی بات، اور میں نے تو کئی اہل علم کو کہتے سنا ہے کہ جو عرب صفا و مروہ کے درمیان طواف نہ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا طواف ان دونوں پتھروں کے درمیان جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور کچھ دوسرے انصاری لوگوں نے کہا ہمیں تو خانہ کعبہ کے طواف کا حکم ملا ہے نہ کہ صفا و مروہ کے درمیان طواف کا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ نازل فرمائی۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2965، یہ حدیث صحیح ہے۔ عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ دونوں جاہلیت کے شعائر میں سے تھے، پھر جب اسلام آیا تو ہم ان دونوں کے درمیان طواف کرنے سے رک گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں کہا گیا صفا و مروہ شعائر الہی میں سے ہیں، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کے درمیان طواف یعنی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے درمیان طواف یعنی سعی نفل ہے، اور جو کوئی بھلائی کا کام ثواب کی خاطر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان اور علم رکھنے والا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2966، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا تو میں نے آپ کو یہ آیت پڑھتے سنا جس کا ترجمہ ہے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر حجر اسود کے پاس آ کر اسے چوما، پھر فرمایا ہم سعی وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے اس کا ذکر شروع کیا ہے، اور آپ نے پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2967، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شروع میں صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا اور افطار کا وقت ہوتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر وہ ساری رات اور سارا دن نہ کھاتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ قیس بن سرما انصاری کا واقعہ ہے کہ وہ روزے سے تھے، جب افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کہیں سے ڈھونڈ لاتی ہوں۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ لوٹ کر آئیں تو انہیں سوتا ہوا پایا، کہا ہائے رے تمہاری محرومی و بدقسمتی۔ پھر جب دوپہر ہو گئی تو قیس پر غشی طاری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی گئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔
لوگ اس آیت سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حکم نازل ہو گیا، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ظاہر ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2968، یہ حدیث صحیح ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے کی تفسیر میں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے سورہ مومن کی آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ سے داخرین تک پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2969، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس سے مراد رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی یعنی روشنی کا نمودار ہو جانا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2970، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، تو میں نے 2 ڈوریاں لیں، ایک سفید تھی دوسری کالی، میں انہی کو دیکھ کر سحری کے وقت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ باتیں کہیں۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں میرے استاد سفیان انہیں یاد نہ رکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2971، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسلم ابو عمران تجیبی کہتے ہیں کہ ہم روم شہر میں تھے، رومیوں کی ایک بڑی جماعت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلی تو مسلمان بھی انہی جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں ان کے مقابلے میں نکلے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اہل مصر کے گورنر تھے اور فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے۔ ایک مسلمان رومی صف پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ ان کے اندر گھس گیا۔ لوگ چیخ پڑے، کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ پاک و برتر ہے، اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونک دیا ہے۔ یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو تم اس آیت کی یہ تعویل کرتے ہو، یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اتری ہے جب اللہ نے اسلام کو طاقت بخشی اور اس کے مددگار بڑھ گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر رازداری سے آپس میں کہا کہ ہمارے مال برباد ہو گئے ہیں، یعنی ہماری کھیتی باڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ نے اسلام کو قوت و طاقت بخش دی، اس کے حمایتی و مددگار بڑھ گئے۔ اب اگر ہم اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو جو نقصان ہو گیا ہے اس کمی کو پورا کر لیتے۔ چنانچہ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہلاکت یہ تھی کہ مالی حالت کو سدھارنے کی جد و جہد میں لگا جائے اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ
اللہ کی راہ میں جہاد کی ایک علامت و ہدف کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، یہاں تک کہ سرزمین روم میں مدفون ہوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2972، یہ حدیث صحیح ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ آیت میرے بارے میں اتری، اس کا ترجمہ ہے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے۔ ہم حدیبیہ میں تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، مشرکوں نے ہمیں روک رکھا تھا، میرے بال کانوں کے لو کے برابر تھے، سر کی جوئیں چہرے پر گرنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، ہمیں دیکھ کر آپ نے فرمایا، لگتا ہے تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا سر کو مونڈ ڈالو، پھر یہ آیت اتری۔ مجاہد کہتے ہیں روزے 3 دن ہیں، کھانا 6 مسکینوں کو کھلانا ہے، اور قربانی کم از کم 1 بکری اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2973، یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میری پیشانی یا بھووں پر بکھر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنا سر مونڈ ڈالو اور بدلے میں قربانی کر دو، یا 3 دن روزہ رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ راوی ایوب کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے استاد نے کون سی چیز پہلے بتائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2974، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ منا میں قیام کے دن 3 ہیں، مگر جو جلدی کر کے 2 دنوں ہی میں واپس ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 3 دن پورے کر کے گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو طلوع فجر سے پہلے عرفہ پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2975، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2976، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ نہ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے، اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ گھر میں رہنے دیتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى نازل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کھلائیں پلائیں اور ان کے ساتھ گھروں میں رہیں اور ان کے ساتھ جماع کے سوا بوس و کنار وغیرہ سب کچھ کریں۔ یہودیوں نے کہا یہ شخص ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ عباد بن بشیر
اور اسید بن خزیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو یہودیوں کی یہ بات بتائی اور کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم ان سے حالت حیض میں جمع بھی نہ کریں؟ یہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ آپ ان دونوں سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلے۔ ان کے نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے ان کے پیچھے آدمی بھیجا۔ وہ آ گئے تو آپ نے ان دونوں کو دودھ پلایا، جس سے انہوں نے جانا کہ آپ ان دونوں سے غصہ نہیں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2977، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد اگلی شرمگاہ میں دخول ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2979، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ کہا، رات میں نے سواری تبدیل کر دی، یعنی میں نے بیوی سے آگے کی بجائے پیچھے کی طرف سے صحبت کر لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر انہیں کوئی جواب نہ دیا تو آپ پر یہ آیت نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم نازل ہوئی۔ بیوی سے آگے سے صحبت کرو، چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر دبر سے اور حیض سے بچو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2980، یہ حدیث صحیح ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان شخص سے کر دی۔ وہ اس کے ہاں کچھ عرصے تک رہیں، پھر اس نے انہیں ایسی طلاق دی کہ اس کے بعد ان سے رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ عدت کی مدت ختم ہو گئی۔ پھر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی خواہش و چاہت پیدا ہوئی، اور دوسرے پیغام نکاح دینے والوں کے ساتھ اس نے بھی پیغام نکاح دیا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، بے وقوف، میں نے تیری شادی اس سے کر کے تیری عزت افزائی کی تھی، پھر بھی تو اسے طلاق دے بیٹھا۔ قسم اللہ کی، اب وہ تمہاری طرف زندگی بھر کبھی لوٹ نہیں سکتی۔ اور اللہ کو معلوم تھا کہ اس شخص کو اس عورت کی حاجت و خواہش ہے اور اس عورت کو اس شخص کی حاجت و چاہت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ سے انتم لا تعلمون تک نازل فرمائی۔ جب معقل رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو کہا، اب اپنے رب کی بات سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بلایا اور کہا، میں تیری شادی دوبارہ کیے دیتا ہوں اور تجھے عزت بخشتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2981، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو یونس کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک مصحف لکھ کر تیار کر دوں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تم آیت حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی پر پہنچو تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے بول کر لکھایا،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين۔ نمازوں پر مداومت مت کرو اور درمیانی نماز کا خاص خیال کرو اور نماز عصر کا بھی خاص دھیان رکھو اور اللہ کے آگے خضوع و خشوع سے کھڑے ہوا کرو۔ اور انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2982، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی بیچ کی نماز نماز عصر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2983، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا اے اللہ ان کفار مشرکین کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، جیسے کہ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی نماز عصر پڑھنے سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2984، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2985، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے، تو جب آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نازل ہوئی تو ہمیں چپ رہنے کا حکم ملا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2986، یہ حدیث صحیح ہے۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ہم گروہ انصار کے بارے میں اتری ہے۔ ہم کھجور والے لوگ تھے، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی کھجوروں کی کم و بیش پیداوار و مقدار کے اعتبار سے زیادہ یا تھوڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ بعض لوگ کھجور کے 1-2 گچھے لے کر آتے اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتے۔ اہل صفہ کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ گچھے کے پاس آتا اور اسے چھڑی سے جھاڑتا، کچی اور پکی کھجوریں گرتی، پھر وہ انہیں کھا لیتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں خیر سے رغبت و دلچسپی نہ تھی، وہ ایسے گچھے لاتے جس میں خراب، ردی اور گلی سڑی کھجوریں ہوتیں اور بعض گچھے ٹوٹے ہوئے بھی ہوتے، وہ انہیں لٹکا دیتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو ویسا ہی ہدیہ دیا جائے جیسا دین سے بیزار لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو وہ اسے نہیں لے گا، اور لے گا بھی تو منہ موڑ کر۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے پاس موجود عمدہ چیز میں سے لانے لگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2987، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پر شیطان کا اثر یعنی وسوسہ ہوتا ہے، اور فرشتے کا بھی اثر یعنی الہام ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دوسرا اثر پائے یعنی شیطان کا،
تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2988۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ پاک ہے اور حلال و پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ نے مومنین کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشاں حال اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے، میرے رب، اے میرے رب، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اور اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 2989۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ نازل ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف و خطر پیدا ہوا جو اور کسی چیز سے پیدا نہ ہوا تھا۔ لوگوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو آپ نے فرمایا، پہلے تو تم سمعنا وأطعنا کہو، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے بے چون و چراں بات مان لی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کہا تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا، تمہاری دعا قبول کر لی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تمہارا کہا کر دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہم میں نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا، یعنی تمہاری دعا قبول کر لی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2992۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لو کہ یہی لوگ اصحاب زیغ ہیں۔ یزید کی روایت میں ہے، جب تم لوگ انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لو۔ یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 یا 3 بار کہی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2993۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات
کی تفسیر پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو آیات متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2994، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا نبیوں میں سے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے گہرے دوست ابراہیم ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین پڑھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2995، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی امر پر قسم کھائی اور وہ جھوٹا ہو، اور قسم اس لیے کھائی تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناحق لے لے، تو جب وہ قیامت میں اللہ سے ملے گا اس وقت اللہ سخت غضبناک ہوگا۔ اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم اللہ کی یہ حدیث میرے بارے میں ہے۔ میرے اور ایک یہودی شخص کے درمیان ایک مشترک زمین تھی، اس نے اس میں میری حصے داری کا انکار کر دیا، تو میں اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل و ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے یہودی سے فرمایا، تم قسم کھاؤ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، تب تو یہ قسم کھا کر میرا مال لے جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا نازل فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2996، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی، اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرا باغ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اگر میں اسے چھپا سکتا تو چھپاتا، اعلان نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2997، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، پھر فرمایا، یا اللہ، یہ لوگ میرے اہل ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2999، یہ حدیث صحیح ہے۔